بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اذان کے وقت صرف یہ کام کر لو، اللہ کے فضل سے دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے؟ کیونکہ دنیا کے 90% لوگ یہ راز نہیں جانتے۔ اس پکار میں کتنی برکت چھپی ہے۔ یاد رکھیں، اذان کے لغو معنی ہی خبردار کرنا، اطلاع دینا، باقاعدہ اعلان کرنا، جبکہ شریعت کے اصطلاح میں اذان سے مراد وہ مخصوص کلمات ہیں جن کے ذریعے پورے بستی کے لوگوں کو اطلاع کی جاتی ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور کامیابی کی پکار بلند ہو چکی ہے۔ اذان کے کلمات کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اللہ سب سے بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پیارے ناظرین، اذان تو ہم روز سنتے ہیں، بلکہ دن میں 5 مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اذان کی آواز کانوں میں آنا، اس کے پیچھے بھی ایک گہری وجہ، حکمت ہے۔ آپ لوگ اپنے آپ کو بہت خوش قسمت مانیں۔ جب فضاؤں میں اذان ہوتی ہے، اس وقت آپ اذان کو سنتے ہیں۔ یہ دراصل رب کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے۔ اور بہت سے لوگ تو اتنے دیندار ہوتے ہیں، اذان کی آواز سن کر فوراً ٹی وی کی آواز کم کر دیتے ہیں یا شور بند کر دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے وہ بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن افسوس سے وہ صرف آواز کم کرتے ہیں مگر اٹھ کر نماز کو نہیں جاتے، جو کہ اصل مقصد ہے۔ بہت سے لوگ اذان ہوتے وقت اپنے آپ کو دنیاوی کام میں مشغول کر لیتے ہیں، یا کسی سے بات کرتے ہوئے وقت ضائع کرتے ہیں، یا پھر اذان پر توجہ نہیں دیتے، یا پھر جو کام کر رہے ہوتے ہیں اسی میں مگن رہتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں یہ پکار ان کی دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے ہے۔ پیارے دوستوں، اس غفلت سے آپ کی زندگی پر کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اذان کے وقت میں کچھ ایسے خاص کام ہیں جو اگر آپ اخلاص کے ساتھ کر لیں گے، آپ کی زندگی مالا مال ہو جائے گی اور پریشانیاں ختم ہوں گے۔ پورے دن میں صرف آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، جو ہم آپ کے آگے اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے۔ اس پر عمل سے آپ لوگوں کی پوری زندگی بدل جائے گی، سکون ملے گا۔ کچھ جگہ یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے، اگر بندہ اذان کے وقت میں سچے دل سے جو دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما لیتے ہیں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اب نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ نہیں جانتے اذان کے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے۔ پیارے ناظرین، ہم سب کو پتہ ہے اذان جیسی ہوتی ہے، اگر ہم اذان کے ساتھ ساتھ اذان کو دہراتے ہیں تو یہ بڑی نیکی ہے، لیکن اس میں بھی بہت سے لوگ انجانے میں غلط کر دیتے ہیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے، اور یہ بھی بتائیں گے اذان کو اگر ہم دہراتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سارے سوال ایک عام مسلمان کے ذہن میں ضرور آتے ہوں گے۔ تو آئیے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو ہم نہایت ہی اچھے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ ہم آپ لوگوں سے بس اتنا ہی کہیں گے، یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے اگر آپ اسے غور سے سنیں۔ اذان آپ لوگ روزانہ سنتے ہوں گے، لیکن اگر آپ لوگ اذان کو صحیح طریقے سے دہرا لیں گے، جس کا طریقہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے، تو آپ لوگ جان لیجئے آپ کو کتنا عظیم فائدہ حاصل ہوگا، جس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اذان کا مطلب ہے خبر دینا یا اعلان کرنا۔ اسلامی شریعت کے زبان میں اذان ان مخصوص الفاظ کا مجموعہ ہے جن سے لوگوں کو باقاعدہ خبر دی جاتی ہے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب دنیا چھوڑ کر مسجد میں آئیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ یاد رہے، ہر فرض نماز کے ادا کرنے کے لیے اذان دینا سنت ہے، اور یہ شعار اسلام ہے۔ جس بستی سے اذان کی آواز آئے وہ خود بخود معلوم چل جاتا ہے یہاں کے رہنے والے مسلمان ہیں اور یہ اللہ کے ماننے والوں کی بستی ہے۔ یہی وجہ ہے جب سرکار اور صحابہ سب جہاد کے لیے مدینے سے باہر تشریف لے کر جاتے
تو صبح کے وقت ضرور اذان سنتے، اس سے بستی والوں کا اندازہ لگا لیتے یہ مسلمان ہیں، یہاں مسلمان ہی رہتے ہیں، اس لیے ان پر حملہ نہیں کرنا حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بلا کو اذان اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی اسی طرح کہو تو اللہ تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، 1000 درجات کو بلند فرما دے گا، تمہارے 1000 گناہ کو مٹا دے گا۔ یہ سن کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ عظیم ثواب تو صرف عورتوں کے لیے ہے یا مردوں کے لیے بھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے اس کا دگنا اجر ہے۔ پیارے ناظرین، اب آج کل ہم خود یہ دیکھ رہے ہیں، ہم ہر قدم پر چھوٹے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ اگر اذان ہوتی ہے تو ہم اسے صحیح طریقے سے دہراتے نہیں، جو کہ محرومی ہے۔ عورتوں کو یہ کلمے کے بدلے اگر دہرا لیں تو 1,00,000 نیکیاں ملے گی اور 1000 درجات بلند ہو گئے، 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو اگر مردوں کو اس کا دگنا ملے گا تو سوچیں، جس وقت میں اذان ہوتی ہے اس وقت میں ہم غفلت کر کے کیا کیا کھوتے ہیں۔ اذان کو دہرانے کے کچھ اور بھی بے شمار فائدے ہیں، وہ یہ ہے اذان کا جواب کیسے دیا جائے، یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ واضح رہے، اذان در حقیقت نماز کے لیے ایک عام اعلان ہے، جبکہ اصل عبادت تو نماز ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ لیکن اذان سن کر دنیا چھوڑ کر نماز میں مشغول ہونا ہی اصل میں اذان کا عملی جواب دینا ہے، جو شرعاً واجب ہے۔ اور زبانی جواب دینا یعنی اذان کے الفاظ کو ساتھ ساتھ دہرانا بہت ہی مستحین اور اجر والا کلام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، باری تعالیٰ ہے، 4 شخص بڑے سنگ دل بے رخی دکھانے والے ہیں۔ نمبر 1، وہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں۔ نمبر 2، جو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنے پیشانی صاف کرے۔ اور وہ بدقسمت جو اذان سنے اس کا جواب نہ دیں، اور وہ جو میرا ذکر سنے مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ پیارے ناظرین، اب جان لیں زبان سے اذان کا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے، جو الفاظ مؤذن کہے وہی الفاظ سننے والے بھی دہرائے۔ لیکن جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو سننے والا ان کے بدلے لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اسی طرح فجر کے اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کہے تو اس کی جگہ صدقت برقت۔ اذان کا جواب مکمل ہونے کے بعد نبی پر درود شریف پڑھیں، پھر وہ مسنون دعا پڑھیں جو یہ ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اذان سن کر کلمات یعنی دعا کہے گا وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا مستحق ہوگا اور اسے میری سفارش نصیب ہوگی۔ یہ بخاری حدیث نمبر 126 باب کی 1 ہے۔ اس لیے اذان کے بعد کی دعا پڑھ لیں، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجات کے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں لوٹے گا، کیونکہ یہ گھڑی رد نہیں ہوتی۔ وہ جو مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا ضرور کریں گے۔ اس لیے جب بھی اذان ہو رہی ہو تو آپ جو بھی دنیاوی کام کر رہے ہو اسے احترام وہی روک دیں، اذان کو پورا سنیں اور دہرائیں۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، اذان کی آواز آ جائے تو آپ قرآن کی تلاوت کو بھی عارضی طور پر روک دیں، اذان سن کر اسے دہرائیں تاکہ اذان کا حق ادا ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا بیان ہے، جب ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو شروع میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کی ترکیب کے بارے میں سوچا جا رہا تھا، تو لوگوں نے اپنی مختلف رائیں پیش کی۔ کچھ صحابہ اکرام کو اللہ نے رات کو خواب میں فرشتوں کی زبان سے کچھ ایسے ہی مبارک الفاظ سنائے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت بلال کو بلا کر فرمایا، اب نماز کے وقت تم ہی بلند آواز سے ان الفاظ کو ادا کیا کرو۔ چنانچہ وہی الفاظ قیامت تک لے اذان بن گئے، جو آج پورے دنیا میں فجر کی عشاء تک
ادا کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن اذان دینے والے کی گردنیں تمام لوگوں میں سب سے اونچی ہوگی۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے یہ لوگ دنیا میں جو اذان دیا کرتے تھے ان کا مرتبہ رتبہ کتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اذان پڑھنے والے کے لیے یہ بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے، مؤذن یعنی اذان دینے والے کی آواز جہاں جہاں تک پہنچی وہاں تک کہ تمام چیزیں جیسے انسان، جن، دوسرے ہر مخلوق سبھی قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گی، اس لیے اذان کی آواز سنتے ہی خاموش ہو جائے اور اذان کے کلمات کا جواب دیں۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر آپ کو کئی مسجدوں سے اذان کی آواز سنائی دی تو صرف ایک ہی اذان کا جواب دینا کافی ہے۔ خلوص دل سے اذان کا جواب دینے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ لہٰذا جب بھی اذان ہو تو ہم سبھی کو کچھ دیر کے لیے دنیا چھوڑ کر اذان سننے، اس کا جواب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کے بعد نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان دینے اور پہلے صف میں کھڑے ہونے کے اجر ثواب کا علم ہو جائے تو انہیں اس کے لیے خرہ میں ڈالنا پڑے تو وہ خوشی سے ڈالیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں تم بکریاں چرانا جنگل کو پسند کرتے ہو، یاد رکھو جب تم اپنی بکریوں میں یا جنگل میں اکیلے ہو کر وہاں بھی نماز کے لیے اذان دو اور خوب بلند آواز سے اذان دو، کیونکہ مؤذن کی آواز کو جو بھی سنتا ہے، چاہے وہ جن ہو، انسان ہو یا زمین کے کوئی دوسری مخلوق، قیامت کے روز اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے یہ بات براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا، اذان دینے والے کا رتبہ اللہ قیامت کے دن بہت ہی اونچا کر دے گا۔ پیارے ناظرین، آپ اس قیمتی ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی نیکی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کسی بھٹکے ہوئے کو نیکی کی طرف راغب کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں پنجگانہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، تمام واجبات کے ساتھ اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم، اپنا رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے، اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے ایک اصول برکت ثواب کے لیے کمنٹ باکس میں تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم